رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اور فرشتوں پر اور سب کتابوں اور پیغمبروں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو، وَالْمَسَاکِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرنے میں اپنے اقرار کو جب عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں سچے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی ہیں پرہیزگار۔ ربط از بیان القرآن شروع صورت سے یہاں تک تقریباً نصف سورہ بقرہ ہے۔ زیادہ روح سخن منکرین کی طرف تھا کیونکہ سب سے اول قرآن کی حقانیت کا اثبات کیا، اس ضمن میں اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے فرقوں کا ذکر کیا، پھر توحید و رسالت کو ثابت کیا، پھر اولاد ابراہیم علیہ السلام پر انعامات و احسانات کو اذ ابتلی ابراہیم تک بیان فرمایا، وہاں سے قبلہ کی بحث چلی اور اس کو بیان کر کے صفا و مروہ کی بحث پر ختم کیا، پھر توحید کے اثبات کے بعد شرک کے اصول و فروع کا ابطال کیا اور یہاں تک یہی بیان ہوا، اور اب ان سب مضامین میں ظاہر ہے کہ منکرین کو زیادہ تنبیہ ہے اور ضمناً کوئی خطاب مسلمانوں کو ہو جانا اور بات ہے۔ اب آیات آئندہ میں کہ بقیہ تقریباً سورہ بقرہ کا نصف ہے، زیادہ تر مقصود مسلمانوں کو بعض اصول و فروع کی تعلیم کرنا ہے، گو ضمناً غیر مسلمین کو بھی کوئی خطاب ہو جائے، اور یہ مضمون ختم صورت تک چلا گیا ہے، جس کو شروع کیا گیا ہے ایک مجمل عنوان بر سے۔ لفظ بر بکسر الباء عربی زبان میں مطلق خیر کے معنی میں ہے، جو تمام ظاہری اور باطنی طاعات و خیرات کو جامع ہے، اور اول آیات میں الفاظ جامعہ سے کلی و اصولی تعلیم دی گئی ہے، مثلا ایمان بالکتاب و ایتاء مال وفا عہد و صبر حین البعث وغیرہ میں قرآنی تمام احکام کی بنیادی اصول آ گئے، کیونکہ شریعت کے کل احکام کا حاصل تین چیزیں ہیں: عقائد، اعمال، اخلاق، باقی تمام جزیات انہی کلیات کے تحت میں داخل ہیں، اور اس آیت میں ان تین قسم کے بڑے بڑے شعبے آگے اس بر کی تفصیل چلی ہے، جس میں بہت سے احکام باقتضائے وقت و مقام مثل قصاص و وصیت و روزہ و جہاد و حج و انفاق و حیض و علا و یمین و طلاق و نکاح و عدت و مہر و تقرار و ذکر جہاد و انفاق فی سبیل اللہ و بعض معاملات بے و شراء و شہادت بقدر ضرورت بیان فرما کر بشارت و وعدہ رحمت و مغفرت پر ختم فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا بلیغ ترتیب ہے! پس چونکہ ان مضامین کا حاصل بر کا بیان ہے اجمالاً و تفصیلاً، اس لیے اگر اس مجموعہ کا لقب ابواب البر رکھا جائے تو نہایت زیبا ہے، واللہ الموفق۔ خلاصہ تفسیر: ابواب البر، کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور اسی طرح قیامت کے دن آنے پر بھی اور فرشتوں پر بھی کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، نور سے بنے ہیں، گناہ سے معصوم ہیں، کھانے پینے اور انسانی شہوات سے پاک ہیں، اور سب کتب سماویہ پر بھی اور سب پیغمبروں پر بھی کہ وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو، اور یعنی جن بچوں کو ان کا باپ نابالغ چھوڑ کر مر گیا ہو، اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی، اور بے خرچ مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہو، اور وہ شخص نماز کی پابندی بھی رکھتا ہو،
اور مقررہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جب کسی امر جائز کا عہد کر لیں، اور اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ لوگ ان مواقع میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں، ایک تو تنگ دستی میں اور دوسرے بیماری میں اور تیسرے مار کا قتال کفار میں، یعنی پریشان اور کم ہمت نہ ہوں، بس یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ غرض اصلی مقاصد اور کمالات دین کے یہ ہیں۔ نماز میں کسی سمت کو منہ کرنا انہی کمالات مذکورہ میں سے ایک کمال خاص یعنی اقامت صلاۃ کے توابع و شرائط میں سے ہے، اور اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آ گیا، ورنہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سمت کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا۔ معارف و مسائل: جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام اور مسلمان میں عیب جوئی کی فکر میں رہتے تھے، ان میں بڑا شور و شغب ہوا، اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کے جواب پچھلی آیات میں بڑی توضیح و تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات پر منحصر کر دیا کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف، اس سے مطلق جہات اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف سمت و جہت کو دین کا مقصد بنا لیا، اور ساری بحثیں اسی میں دائر ہو گئیں، گویا شریعت کا کوئی اور حکم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے ہو، اور مراد یہ ہو کہ اصل بر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اور جس طرف رخ کرنے کا حکم دیں وہی ثواب و ثواب ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کوئی جانب و جہت نہ کوئی اہمیت رکھتی ہے نہ ثواب، بلکہ ثواب دراصل اطاعت حکم کا ہے۔ جس جانب کا بھی حکم ہو جائے، جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ ثواب تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو اب وہی ثواب ہے۔ جیسا کہ بسلسلہ ربط آیات بیان ہو چکا ہے کہ اس آیت سے سورہ بقرہ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے تعلیمات و ہدایات اصل ہیں۔ مخالفین کے جوابات ضمنی، اس لیے اس آیت کو احکام اسلامیہ کی ایک نہایت جامع آیت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد بقرہ کے ختم تک تقریباً اسی آیت کی مزید تشریحات ہیں۔ اس آیت میں اصولی طور پر تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق کا اجمالی ذکر آ گیا ہے۔ پہلی چیز اعتقادات ہیں، اس کا ذکر من آمن باللہ میں مفصل آ گیا۔ دوسری چیز اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں، ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکوٰۃ تک آ گیا، پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے کیا گیا، پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے کیا گیا، آخر میں بتلا دیا کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو ان تمام احکام کی پیروی مکمل کرے، اور انہی کو تقوی شعار کہا جا سکتا ہے۔ ان احکام کے بیان کرنے میں بہت سے بلیغ اشارات ہیں، مثلاً مال کو خرچ کرنے میں علی حبہ کی قید لگا دی، جس میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حبہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، تو معنی یہ ہوں گے کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نام و نمود کی شامل نہ ہو، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اس خرچ کرنے کا داعیہ ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف راجع ہو، تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے جو انسان کو محبوب ہو۔ بیکار چیزیں جو پھینکنے کی تھیں ان کو دے کر صدقہ کا نام کرنا کوئی صدقہ نہیں، اگرچہ پھینکنے کی نسبت سے بہتر یہی ہے کہ کسی کے کام آ سکے تو اس کو دے دے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ آتا میں جو اس کا مصدر ایتا مفہوم ہوتا ہے اس کی طرف ضمیر راجع ہو، اور معنی یہ ہوں کہ وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو، یہ نہ ہو کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تینوں ہی چیزیں مراد میں داخل ہوں، پھر اس جگہ مال خرچ کرنے کی دو صورتیں مقدم بیان کر دیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا، شاید تقدیم کی وجہ یہ ہو کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے، صرف زکوٰۃ ادا کر دینے کو
کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ مسئلہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مالی فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ پر مال خرچ کرنا فرض و واجب ہوتا ہے۔ جساس کرتبی جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کہ جب وہ کمانے سے معذور ہوں تو نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ کوئی مسکین غریب مر رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں مگر اس وقت مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اسی طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنانا یا دینی تعلیم کے لیے مدارس و مکاتب بنانا، یہ سب فرائض مالی میں داخل ہیں۔ فرض اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر حال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ دوسرے مصارف ضرورت و حاجت پر موقوف ہیں۔ جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، جہاں نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ فائدہ جن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے، مثلاً ذوی القربیٰ، مساکین، مسافر، سوال کرنے والے، فقیر، ان سب کو تو ایک انداز سے بیان فرمایا۔ پھر وفی الرقاب میں حرف وفی بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ مملوک غلاموں کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں، بلکہ ان کے مالک سے خرید کر ان کے آزاد کرنے پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ کا ذکر بھی اس طریق پر آیا جیسے دوسری چیزوں کا ذکر ہے۔ آگے معاملات کا باب بیان کرنا تھا، اس میں اسلوب طریق بدل کر بجائے صیغہ ماضی استعمال کرنے کے والموفون صیغہ اس میں فاعل استعمال کیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں ایفاء عہد کی عادت دائمی ہونا چاہیے۔ اتفاقی طور پر کوئی معاہدہ پورا کر دے تو یہ ہر کافر فاجر بھی کبھی نہ کبھی کرتا ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح معاملات کے باب میں صرف ایفاء عہد کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو تمام معاملات بے و شراء و اجارہ شرکت سب ہی کی روح ایفاء معاہدہ سے ہے۔ اسی طرح آگے اخلاق یعنی اعمال باطنہ کا ذکر کرنا تھا، اس میں سے صرف صبر کو بیان کیا گیا، کیونکہ صبر کے معنی ہیں نفس کو قابو میں رکھنے اور برائیوں سے بچانے کے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام اعمال باطنہ کی اصل روح صبر ہی ہے، اسی کے ذریعہ اخلاق فاضلہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تغیر اسلوب بیان میں یہاں یہ کیا گیا کہ پہلے والموفون ذکر کیا گیا تھا، یہاں والصابرون نہیں بلکہ والصابرین فرمایا۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ نصب علی المدح ہے، جس کی مراد یہ ہے کہ اس جگہ لفظ مدح مقدر ہے اور صابرین اس کا مفعول، یعنی ان سب نیکوکار لوگوں میں خصوصیت سے قابل مدح صابرین ہیں، کیونکہ صبر ہی ایک ایسا ملکہ، ایسی قوت ہے کہ جس سے تمام اعمال مذکورہ میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اس طرح آیت مذکورہ میں دین کے تمام شعبوں کے اہم اصول بھی آ گئے ہیں اور بلیغ اشارات سے ہر ایک کی اہمیت کا درجہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔